بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج آپ کا سبق نمبر 18 ہے۔ جماعت اشتم کے اردو کا سبق کاہلی چل رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اس کی بلند خوانی کی، اور بلند خوانی کے بعد اس کی تفہیم کی، پھر ہم نے اس کے پیراگراف کی تشریح اور خلاصہ بھی کیا، اور آج ہم اس کی انشاءاللہ مشق کریں گے۔ اور مشق کا سوال نمبر 1، مختصر جوابات۔ تو اس کا الف ہے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ منصوبہ سازی اور نظر و فکر سے اپنے آپ کو فارغ کر دیں۔ نظر و فکر، سوچ و بچار، سوچ و فکر، نظر و فکر اور منصوبہ سازی سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ اس کا یہ مطلب ہے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا۔ تو آپ کہو گے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ آدمی نہ کسی چیز کے بارے میں سوچ و فکر کرے اور نہ کسی چیز کے بارے میں منصوبہ سازی کرے۔ اور بے ہے کہ انسان کب سخت کاہل اور واشی ہو جاتا ہے؟ انسان اس وقت سخت کاہل اور واشی ہو جاتا ہے جب وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتا ہے۔ جیم ہے کہ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف نہیں ہوں گے تو پھر ہم منفی چیزوں میں اپنے وقت اور صلاحیتوں کو استعمال کریں گے، جس کا نقصان ہوگا۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ دال ہے کہ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ دلی قوا کو استعمال کرنے میں ہی قوم کی بہتری ہے۔ دلی قوا کو استعمال کرنے میں ہی قوم کی بہتری ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جوابات کی نشاندہی درست کے نشان سے کریں۔ الف ہے کہ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے آرام، نمبر 2 محنت، نمبر 3 سفارش، نمبر 4 خوش آمد۔ تو ان میں سے درست ہے بچوں محنت، نمبر 2۔ اور بے ہے کہ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، بے فکر رہنے والے، خوش گپیاں کرنے والے، روزانہ محنت کرنے والے، خود میں مگن رہنے والے۔ تو یہ نمبر 3 روزانہ محنت کرنے والے۔ اور جیم ہے کہ ہر ایک انسان پر لازم ہے اپنے بارے میں سوچے، مزیدار کھانے کھائے، حقے کے دعائیں اڑائے، اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے، اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کاہلی چھوڑ کر، فکر مندی چھوڑ کر، خوش و خرم رہ کر، پریشان رہ کر۔ کاہلی چھوڑ کر، نمبر 1 کاہلی چھوڑ کر۔ سوال نمبر 3 ہے کہ موضوع الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، اور الفاظ بھی بریکٹ میں دیے ہوئے ہیں۔ الف ہے کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کیا ہے بھائی بچوں؟ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا نیند ہے، کاہلی ہے، بیکاری ہے، بے عملی ہے۔ کاہلی ہے، ایک قسم کی کاہلی یہ بھی ہے۔ اور بے ہے کہ جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے۔ کس میں؟ انسانی خصلت میں، حیوانی خصلت میں، حیوانی جبلت میں، انسانی کمزوری میں، حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ اور جیم ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو یعنی ہمیں اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے۔ کیا؟ کاہلی، بے راہ روی، قمار بازی، تماش بینی، کاہلی اختیار کی ہے، کاہلی۔ اور دال ہے کہ کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑا رہنا نہ چاہیے، مصروف، فکرمند، بیکار یا غمزدہ۔ بیکار پڑا نہ رہنا چاہیے۔ لو بھی بچوں، اس میں آپ کا پہلے الف میں جو خالی جگہ ہے وہ کاہلی، بے میں جو خالی جگہ ہے وہ اپنی حیوانی خصلت، اور جیم میں ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی، کاہلی۔ اور دال ہے کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے۔ اس
کے بعد سوال نمبر 4 ہے کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے بھائی بچوں۔ کاہلی متضاد ہے چستی، عقل متضاد ہے بے عقلی، عارضی متضاد ہے مستقل، واشی متضاد ہے مہذب، اور شک متضاد ہے اس کا یقین، مصروف اس کا متضاد ہے فارغ۔ لو بھی بچہ 4 سوال ہماری مشق کے ہو گئے۔ ان 4 سوالات کو آپ نے ایک تو یاد بھی کرنا ہے اور مختصر سوالات کے جوابات یہ لکھنے بھی ہیں۔ تو بھائی بچوں ایک تو آپ نے سبق کا الفاظ معنی لکھنے تھے، پیراگراف کی تشریح لکھنے تھے، خلاصہ لکھنا تھا، اور اس کے بعد مختصر جوابات بھی آپ نے لکھنے ہیں، اور باقی کام آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔